السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الرحمن علم القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، رحمان وہی ہے جس نے اپنی سب سے بڑی رحمت یہ فرمائی کہ قرآن کریم سکھلا دیا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں بعض لوگ اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ قرآن والے اللہ کے گھر والے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن والا، اپنے گھر والا اور اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر والا اور قرآن والا بنائے اور اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائے۔ آج سے ہم اپنے پروگرام علم القرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نورانی قاعدے سے شروع کریں گے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن کریم کے علوم کا مختصر تعارف سمجھ لیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے علوم کا مختصر تعارف سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا تعارف، علوم القرآن۔ قرآن کریم کے جو علوم ہیں ان کا تعلق الفاظ اور معانی دونوں سے ہے۔ فی الحال ہم صرف وہ علوم جن کا تعلق الفاظ سے ہے انہیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ سے متعلق 8 علوم ہیں۔ نمبر 1 تجوید، نمبر 2 قراءات، نمبر 3 حجت القراءات، نمبر 4 معانی القراءات، نمبر 5 رسم الخط العثمانی، نمبر 6 ضبط، نمبر 7 فواصل، نمبر 8 وقف۔ یہ 8 علوم، ان کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک ایک فن کی، ایک ایک علم کی ہم تعریف اور اس کی اقسام بیان کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تجوید کو بیان کریں گے۔ پہلا علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے وہ تجوید ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں حروف کو خوبصورت ادا کرنا، اور حروف پہ یہ خوبصورتی مخارج اور صفات سے آتی ہے۔ مخارج کہتے ہیں حروف کو نکالنے کا طریقہ جس کے اندر سکھایا جائے، اور صفات کہتے ہیں حروف کو ادا کرنے کا طریقہ جس کے اندر سکھایا جائے۔ جب یہ 2 چیزیں انسان سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا اس کو آ جاتے ہیں۔ دوسرا علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے وہ قراءات ہیں۔ قراءات کسے کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم مختلف تبدیلیوں کے ساتھ سکھلایا۔ کسی کو مالک یوم الدین پڑھایا، کسی کو ملک یوم الدین پڑھایا، کسی کو صراط الذین انعمت علیہم پڑھایا، کسی کو صراط الذین انعمت علیہم پڑھایا، کسی کو صراط الذین انعمت علیہم پڑھایا۔ تو یہ قراءات ہیں۔ قراءات کل 10 ہیں، اور ہر ایک قاری کے 2 راوی ہیں، تو کل روات 20 ہیں۔ پہلی قراءت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے۔ ان کے 2 راوی ہیں، قالون اور ورش۔ قالون کی روایت لیبیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، جبکہ ورش کی روایت مغرب، مراکش، الجزائر، ان علاقوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ دوسرے قاری ہیں ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بھی 2 راوی ہیں، بزی اور قنبل۔ تیسرے قاری ہیں ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی قراءت ملک سوڈان میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بھی 2 راوی ہیں،
دوری اور سوسی۔ تیسرے قاری ہیں ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دو راوی ہیں ہشام اور ابن ذکوان۔ پانچویں قاری ہیں امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی قرأت کو قبول عام سے نوازا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سعودیہ، دیگر کئی ممالک میں ان کی قرأت پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بھی دو راوی ہیں شعبہ اور حفص۔ عام طور پر جس روایت میں ہم پڑھتے ہیں وہ حفص کی روایت کہلاتی ہے۔ چھٹے قاری ہیں امام حمزہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دو راوی ہیں خلف اور خلاد۔ ساتویں قاری ہے امام علی کسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دو راوی ہیں ابو الحارث اور دوری۔ آٹھویں قاری ہیں امام ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دو راوی ہیں ابن وردان اور ابن جماز۔ نویں قاری ہیں امام یعقوب حضرمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی دو راوی ہیں رویس اور روح۔ دسویں قاری ہیں خلف العاشر، ان کے بھی دو راوی ہیں اسحاق اور ادریس۔ یہ کل 10 قراء اور ان کے 20 شاگرد ہیں۔ ان کی قراءات اور روایات مختلف حصوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ دوسرا علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ سے متعلق تیسرا علم کون سا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ سے متعلق تیسرا علم حجت القراءات ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم کے کلمات جو مختلف انداز سے سکھلائے، عربی قواعد، صرف و نحو کی روشنی میں ان کی کیا حیثیت ہے، اسے حجت القراءات کہا جاتا ہے۔ چوتھا علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے وہ معانی القراءات ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کریم کے جو مختلف کلمات مختلف انداز سے پڑھنا سکھائے، اس سے معانی پر کیا اثر پڑا، اس چیز کو اس علم کے اندر بیان کیا جاتا ہے معانی القراءات، یعنی قراءات کے معانی کیا ہوئے۔ پانچواں علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے وہ ہے رسم الخط العثمانی، یعنی قرآن کریم کی املا اور کتابت کا علم۔ قرآن کریم کی کتابت اور دیگر کتابتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اسے رسم الخط العثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس پر مکمل کام کیا گیا اور اس کو محفوظ، مرتب اور مدون کر دیا گیا۔ در حقیقت یہ علم توقیفی کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک حرف کے لکھنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ اس کے مختلف مناہج ہیں، 4 مناہج پر دنیا بھر میں قرآن کریم لکھا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں فقہ کے اندر 4 طریقے ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ حنفی اسے کہتے ہیں، اسی طرح فقہ شافعی، اسی طرح فقہ حنبلی، اسی طرح فقہ مالکی۔ اسی انداز پر رسم کے اندر 4 مناہج ہیں۔ پہلا منہج امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ منہج لیبیا میں چلتا ہے۔ لیبیا کے اکثر مصاحف بلکہ تمام مصاحف منہج دانی کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا منہج ہے منہج دانی و شاطبی، اس منہج پر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں مصاحف لکھے جاتے ہیں۔ تیسرا منہج ہے ابو داود سلیمان بن نجاح، یہ منہج عرب ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، اور عرب ممالک کے جتنے مصاحف اور جتنے نسخے ہیں وہ اس منہج کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ چوتھا منہج علامہ بلنسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس منہج پر مغرب، مراکش، الجزائر میں قرآن کریم کے نسخے لکھے جاتے ہیں۔ آئیے چھٹا علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے وہ ہے ضبط الحرکات والعلامات۔ چھٹا علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے وہ ضبط الحرکات والعلامات ہے، یعنی قرآن کریم کی لکھائی، قرآن کریم کی کتابت کے اوپر اور نیچے جو علامات آتی ہیں انہیں ضبط کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے
نسخوں میں یہ علامات کل 40 کے قریب بنتی ہیں، لیکن ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ علامات کل 12-13 کے قریب ہیں، جس میں سے 9 حرکات ہیں اور 3 علامات ہیں۔ پہلی حرکت پڑا زبر، دوسری پڑا زیر، تیسری پڑا پیش، چوتھی حرکت کھڑا زبر، پانچویں کھڑا زیر، چھٹی الٹا پیش، ساتویں حرکت 2 تنوین اوپر اور 8ویں حرکت 2 تنوین نیچے اور 9ویں حرکت 2 پیش، جسے تنوین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامات 3 ہیں۔ پہلی علامت جزم، دوسری علامت تشدید اور تیسری علامت مد کہلاتی ہے، اسے ضبط کہا جاتا ہے۔ 7واں علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے انہیں فواصل الآیات کہتے ہیں۔ فواصل الآیات یعنی قرآن کریم میں کہاں کہاں آیت ہے، یعنی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب قرآن کریم سکھلایا تو کہاں کہاں وقف فرمایا اور کہاں کہاں آیت بتلائی، اسے فواصل الآیات کہتے ہیں۔ 8واں علم جس کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے ہے اسے وقف کہتے ہیں۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، اور قرآن کریم میں معنی اور کلمہ ان دو کو دیکھ کر ٹھہرا جاتا ہے۔ اگر معنی کو دیکھ کر نہ ٹھہرا جائے تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، جس سے معنی بگڑتے ہیں اور نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کلمے کو توڑ دیا جائے اور درمیان میں وقف کیا جائے، اس سے بعض اوقات معنی بھی خراب ہوتے ہیں اور قرآن کریم کا حسن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی وقف کرے تو معنی اور کلمہ ان دونوں کے پورا ہونے پر وقف کرنا ضروری ہے۔ یہ ہیں وہ 8 علوم جن کا تعلق قرآن کریم کے الفاظ سے تھا۔ اب ہم کل سے انشاءاللہ العزیز تجوید سے شروع کریں گے، اور تجوید میں بھی نورانی قاعدے سے شروع کریں گے۔ تو میری درخواست ہوگی آپ تمام حضرات سے کہ کل سے اپنے ساتھ نورانی قاعدہ ضرور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔